اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. جتنا بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں درود بیچتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں ان بزرگوار کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو اور ان کے ناصروں میں سے بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم شمار ہو اتنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کل کے مجلس میں بیان ہوا کہ کچھ سفارشیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوذر غفاری سے کر رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ
یہ جو سفارش میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے تم حفظ کر لو اور اسے تم اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آؤ کہ جو بھی ان سفارشوں پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. جس میں سب سے پہلی سفارش جو رسول خدا نے جناب ابو ذر غفاری سے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک، کہ اے ابو ذر خداوند متعال کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے حضور قلب اور کیسے جب نماز کرتے ہیں تو اس میں کنسنٹریشن رہنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہی بندگی خدا ہے جس کی وجہ سے انسان اس کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. جتنے بھی بڑے بزرگان، بڑے انبیاء جو بھی مقام انہوں نے حاصل کیا ہے اسی بندگی کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ بنتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بنتے ہیں، یہ اسی بندگی کے وجہ سے اس مقام پر پہنچتے ہیں. اور اگر ہم اولیاء خدا میں سے دیکھیں گے یعنی معصومین علیہ السلام اسی کی تجلیات میں سے ہے، اور ہم جو غیر معصومین ہوتے ہیں، ہم جو نارمل بندے ہوا کرتے ہیں، ان میں سے بھی ہم اگر ان شخصیتوں کو دیکھیں گے جیسے آیت اللہ قاضی طباطبائی یا آیت اللہ بہجت یا آیت اللہ مصباح یزدی، یہ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہے تاریخ میں، یہ کیسے اس مقام کو حاصل کر سکی؟ یہ اسی بندگی خدا کے ذریعے سے. بس اگر انسان چاہتا ہے کہ یعنی کامیابی کو حاصل کرے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ، تو اسے لازم اور ضروری ہے کہ وہ خدا کو جانے اور اس کی عبادت کرے. اس لیے دیکھیے یعنی جب بھی کوئی پیغمبر کسی امت کے درمیان آیا کرتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا. قرآن مجید میں اسے خداوند متعال سورہ نحل آیت نمبر 36 میں بیان فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی جب بھی ہم کسی بھی رسول کو کسی بھی امت کے درمیان بھیجا کرتے تھے اس پیغمبر کے دو کام ہوا کرتے تھے. وہ دو کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا بڑا کام جو جتنے بھی رسول آیا کرتے تھے اور وہ جس کے طرف رہنمائی کیا کرتے تھے، گائیڈ کیا کرتے تھے لوگوں کو، وہ ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ طاغوت سے دوری اختیار کرنا، اس سے اجتناب کرنا اور طاغوت کے سامنے کھڑے رہنا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور اس زمانے کے جو طاغوت تھے، ظالمین تھے، ستمگران تھے، ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. یہی پوائنٹ ہے، یعنی اللہ کی جب عبادت کرنی ہے تو ہمیں ظالم اور ستمگر کے سامنے کھڑے رہنا ہے. اس کے سوا دوسرا تو راستہ نہیں ہے. یعنی قرآن مجید بھی ہمیں کھل کر کہہ رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. سارے پیغمبران یہی پیغام کے ساتھ آیا کرتے تھے. اور اب دیکھیے کہ دو طرح کی عبادت ہوا کرتی ہے، ایک ہے عبادت تکوینی، ایک ہے عبادت تشریعی. عبادت تکوینی یعنی اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اللہ کی عبادت کر رہی ہے. یعنی جس طرح سے خداوند متعال خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی اس زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. انسان ہے جسے اختیار دیا گیا ہے اور اس سے پھر ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہیں کرے. اب یہاں پر بھی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے نفس کی پیروی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو شیطان کو مان سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اللہ کے احکام پر عمل کر سکتا ہے. اور اسے چوائس دی گئی ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ جسے چاہے اسے سلیکٹ کرے. اسی لیے قرآن مجید میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو
ہدایت کا راستہ اور صراط المستقیم کا راستہ بتا دیا ہے. اب وہ چاہے تو کفر اختیار کرے یا چاہے تو شکر گزار بندہ بنے. اگر ہم شکر گزار بندے بنیں گے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے. اگر ہم کفران نعمت کریں گے تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے تسلیم ہیں، اس کی بات کو دل و جان سے مان رہے ہیں. دیکھیے بہت بار کفر کے سامنے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن جھک جائے. یعنی دیکھیے جب جناب عمار یاسر کو اس زمانے کے ظالم اور ستمگر پکڑ لیتے ہیں اور شکنجہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کہو کہ خدا نہیں ہے، تو جناب عمار یاسر اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اور پھر جب انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ رسول خدا میں نے اس طرح سے کہا، اب میں کیا کروں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح سے کہا ہے اور دل سے نہیں کہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. بس یعنی مومن بھی جب ظالم اور ستمگر کے سامنے کسی ایک بات کو مان رہا ہے تو وہ دل سے نہیں مانتا. یعنی اگر اس کو تھینک یو بھی کہہ رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ ظالم اور ستمگر نے اس پر احسان نہیں کیا ہے، یہ ظالم اور ستمگر تو صرف ایک وسیلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے رائٹس اسے ملے ہیں، بلکہ اصل جو عطا کرنے والا ہے وہ خداوند متعال ہے. اور یہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، چاہے وہ اس ستمگر کے سامنے جھکتا یا نہیں جھکتا، پھر بھی یہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور اسے ملنا ہی تھا. اب یہ انسان کی بدبختی ہوا کرتی ہے کہ وہ ظالم کے سامنے جا کر جھک جاتا ہے، اس کی باتوں پر تسلیم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی بدبختی میں سے ہے. بس انسان کبھی ظالم اور ستمگر کے سامنے نہ جھکے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرے اور غیر خدا طاغوت کے سامنے تسلیم نہ ہو. مومن کم سے کم دل سے تسلیم نہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے زبان سے اور ظاہراً وہ تسلیم ہو جائے، لیکن دل سے کبھی یہ نہیں مانتا انسان کہ ہاں ظالم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے. نہیں، ظالم کبھی مومن پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ مومنین ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. یہ مومنین ہے اور یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات آج پابرجا ہے، یعنی اس کی جگہ پر رکی ہوئی ہے. یہ وہی مومنین ہیں جن کی وجہ سے خداوند متعال اس دنیا میں اپنے فیض کو پہنچا رہا ہے. اگر مومنین نہ ہو تو اس دنیا میں کوئی چیز نہیں بچے گی. یہ اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد میں دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری کو مراحل بندگی کو بیان کرتے ہیں. ایک کے بعد ایک بندگی کے مرحلے کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ بندگی کا، اے ابو ذر غفاری یہ تم حفظ کر لو اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، عمل میں لے کر آؤ. دیکھیے سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ وَعْلَمْ إِنَّ أَوَّلَ عِبَادَةِ اللَّهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ، جان لو اے ابو ذر یہ کہ سب سے پہلا مرحلہ خداوند متعال کی عبادت کا یہ ہے کہ اسے پہچانیں. ہم خداوند متعال کو ہم پہچانیں. بغیر پہچانے خداوند متعال کے دوسری ساری عبادتوں کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہے. یعنی انسان اگر اللہ کو نہ پہچانے، کتنی بھی نماز پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے، کتنا ہی مال انفاق کرے، کتنا ہی مومنین کی مدد کرے، اصلاً یہ سارے اعمال قبولیت کے لائق نہیں ہے. اس لیے پہلے کہا گیا ہے کہ خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کرے. اس لیے بھی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، کہ سب سے پہلا لیول اور پہلا یعنی دین کا سب سے بیس اور فاؤنڈیشن یہ ہے کہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا. اس لیے بھی ہم جو دعائے معرفت پڑھتے ہیں اور جس کی بہت تاکید کی گئی ہے، ہم پھر سے ریپیٹ کرنا چاہیں گے. آپ سب بھی اس دعا کو ہر روز پڑھا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
دعائے معرفت اس طرح سے ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ دیکھیے انہیں سب سے پہلا ہی جو سٹیٹمنٹ ہے اور سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ اپنی معرفت ہمیں عطا کر، کیونکہ اگر تیری معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکیں گے، اور اے پروردگار تو اپنے رسول کی معرفت ہمیں عطا فرما کہ اگر ہم تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکے ہم تیرے حجت کی اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور اے پروردگار تو اپنے حجت کی معرفت ہمیں عطا فرما کہ اگر ہم نے تیرے حجت کی معرفت نہیں حاصل کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لیولز ہے، بندگی کے مراحل ہے، جس میں دیکھیے رسول خدا ابو ذر غفاری کو سب سے پہلا مرحلہ یہی بتا رہے ہیں کہ جان لو اے ابو ذر، خداوند متعال کی عبادت اگر کسی کو کرنا ہے اور اس کا بندہ بننا ہے اور اس سیر و سلوک کو طے کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں آگے فرماتے ہیں کہ فَهُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ خداوند متعال سب سے پہلا ہے، فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ، کہ اس سے پہلے یعنی خداوند متعال سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وَالْفَرْدُ فَلَا ثَانِيَ لَهُ، کہ وہ تنہا اور یکتا ہے اور واحد ہے اور کوئی دوسرا اس کے برابر نہیں ہے، والباقی لا الہ غایہ، کہ وہی ہے جو باقی رہنے والا ہے، فاطر السماوات والارض، وہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، وما فیہما، اور وہ ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اسے بھی خداوند متعال نے خلق کیا ہے، من لا شیء، یعنی کسی چیز کے ذریعے سے نہیں بلکہ یعنی خداوند متعال ایجاد کرنے والا ہے۔ اس کا نام وَهُوَ اللَّهُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور خداوند متعال ہر چیز کا جاننے والا ہے اور بے شک خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان ساری باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ خداوند متعال قادر ہے اور ساری قدرت خداوند متعال کے پاس ہے۔ اگر اس چیز پر یقین نہ ہو تو اصلاً پھر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے یعنی اس کا بہت بڑا ایگزامپل آپ کے سامنے آج کے زمانے کا آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ امام خمینی جب ایمبیسی کے یعنی یو ایس ایمبیسی کے جو نمائندے تھے انہیں جب گرفتار کر لیا گیا اور ایمبیسی میں ہی انہیں رکھا گیا تو سب جو امام خمینی کے اطراف کے لوگ تھے وہ آ کر امام خمینی سے کہتے ہیں کہ امام خمینی دیکھو انہیں چھوڑ دو، اگر انہیں نہیں چھوڑیں گے یو ایس آ کر پورے ایران کو تہس نہس اور برباد کر دے گا۔ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ امریکہ ہیچ غلطی نمیتواند بکنت، یعنی امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اس طرح کی کوئی مسٹیک نہیں کر سکتا۔ کیوں اتنے یقین کے ساتھ امام خمینی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام خمینی کو خداوند متعال کی قدرت پر یقین ہے کہ وہ اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے پاس ساری طاقت ہے اور قدرت ہے۔ لوگ کتنا ہی کہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، لوگ کتنا ہی کہے کہ رشیا سپر پاور ہے، لوگ کتنا ہی کہے کہ کوئی دوسری کنٹری سپر پاور ہے یا کوئی فلاں شخص بہت طاقتور اور قدرت رکھنے والا ہے اور بہت ظالم ہے، کتنا ہی کیوں نہ کہے، لیکن انسان اور جو مومن ہوا کرتا ہے وہ خدا کی طاقت اور قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ وہ مشن کو انجام دیتا ہے کہ جس میں اسے ایمبیسی کے لوگوں کو آزاد کرانا ہوتا ہے تو اپنے بہترین کمانڈوز کو بہترین پریکٹس کے ساتھ اور بہترین تربیت کر کے بھیجا جاتا ہے، اور اپنے بیانات میں وہ زمانے کا جو پریسیڈنٹ تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک کمانڈو 2000 لوگوں پر بھاری ہے، 2000 لوگوں کو ایک کمانڈو مقابلہ کر سکتا ہے، اتنا ہم نے اسے تربیت دی ہے، اتنا وہ یعنی زبردست ہے۔ اور اس میں کچھ کمانڈوز جاتے ہیں اور 5 ہیلی کاپٹرز جاتے ہیں، جب یہ آتے ہیں اور طبس کے ڈیزرٹ میں آ کر
فیولنگ ہونے والی ہوتی ہے. جب فیولنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سڈنلی طوفان آتا ہے اور یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور تہس نہس اور برباد ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. کتنے کمانڈوز ان کے وہیں پر جل کر راکھ ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے, جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے تب ہم یہ سارے معجزات کو دیکھتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ جب مومنین اللہ پر توکل کرتے ہیں, جب مومنین نصرت کرتے ہیں خداوند متعال کی, یعنی جب مومنین دین پر عمل کرتے ہیں, تب اللہ بھی ان مومنین کی مدد کیا کرتا ہے. یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے. یعنی ہسٹری آپ پڑھے, پوری ہسٹری بھری پڑی ہے ایسے معجزات سے. اسی کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو 33 ڈے وار ہوتا ہے لیبنان میں, اس میں کس طرح سے خداوند متعال کی مدد آتی ہے اور حزب اللہ کیسے کامیاب ہوتا ہے. اس کے بعد بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الگ الگ جگہوں پر, یعنی عراق میں کیسے حشد الشعبی کامیاب ہوتا ہے اور داعش اور خود امریکہ کو کس طرح سے ذلیل ہو کر عراق سے باہر جانا پڑتا ہے. یہ الگ الگ خداوند متعال کی امداد ہے. یعنی اللہ کیسے مدد کرتا ہے مومنین کی, اور مومنین کو اللہ کی قدرت پر یقین ہے کہ اللہ قادر ہے. اسی لیے یعنی جب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ان نصیحتوں کو حفظ کرو اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرو, ان شخصیتوں نے ان حدیثوں کو حفظ کیا اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کیا ہے, تب جا کر یہ کامیاب ہوئے ہیں, تب جا کر دین سرخرو ہوا ہے, تب جا کر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے. اور آج دین اسلام کو پوری دنیا جانتی ہے, شیعت کو پوری دنیا جانتی ہے. کیسے جان رہی ہے؟ کیونکہ کچھ مومنین نے قربانیاں دی, کیونکہ کچھ مومنین نے اللہ کی باتوں پر یقین کیا اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصروں میں سے شمار ہو, تو ہمیں ان نصیحتوں پر فکر کرنا ہوگا, اسے حفظ کرنا ہوگا اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اس کے سوا تو دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کو پہچانے اور اسی معرفت کو حاصل کرے, لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے جو صفات ہوا کرتے ہیں اس پر تفکر کرے اور اس پر تدبر کرے. یعنی جیسے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے, تو مجھے سوچنا ہے کہ خداوند متعال کا جسم نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ مجرد ہے, یعنی ہر باؤنڈریز, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اور وہ ہر جگہ ہے, اور وہ طاقت مطلق ہے, قدرت مطلق ہے, عالم مطلق ہے, اور ہر چیز کا خلق کرنے والا, خالق, مالک, رازق, ہر بہترین صفات خداوند متعال کے ہے. اس پر مجھے یقین کرنا ہے, یقین کرنا. دیکھیے, یقین کے منزل ہوا کرتے ہیں اور مجھے اس منزلوں کو طے کرنا ہوتا ہے. جب انسان بیٹھے گا اور سوچے گا تبھی وہ اس لائق ہوتا ہے, تبھی وہ یہ قدرت اور کیپیبلٹی کو پیدا کرتا ہے کہ وہ ان مراحل کو طے کرے, ان لیولز کو طے کرے. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا مرحلہ بندگی کا فرماتے ہیں. دیکھیے, یعنی پہلا مرحلہ ہو گیا خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا, خداوند متعال پر یقین کرنا کہ وہ قادر مطلق ہے, اس نے ہمیں خلق کیا ہے, اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے, یہ پوری دنیا اس کی دی ہوئی قدرت کے وجہ سے چل رہی ہے. اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ بندگی کا رسول خدا فرماتے ہیں کہ ثم الایمان بی, یعنی اس کے بعد مجھ پر ایمان لانا, والاقرار باللہ تعالی ارسلنی الی کافۃ الناس, اور اقرار کرنا کہ خداوند متعال نے مجھے نبی بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا ہے, بشیرا و نذیرا, اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی ڈرانے والا, نذیرا یعنی مجھے ہمیں بتانے والا کہ دیکھیے دشمن اس طرف سے آ سکتا ہے, اٹیک کرے گا, شیطان تمہیں آئے گا اس طرف سے آ کر وسوسہ کرے گا, تمہیں اس طرح خود کو آمادہ رکھنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نذیرہ. اور داعیا الی اللہ باذنہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں رسول خدا, اور اللہ کے اجازت سے, سراجا منیرا, اور چراغ ہے بہت
چمچماتا ہوا، بہت آشکار، یعنی جو بھی بیٹھے اور رسول خدا کی صفات کا مطالعہ کرے اس کے لیے بہت ظاہر ہو جائے گا کہ بے شک رسول خدا ہی رسول خدا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہے اور وہ آخری پیغمبر ہے۔ اگر ہم رسول خدا پر ایمان لے کر آئیں گے اور ہر وہ چیز جو رسول خدا نے ہمیں پہنچائی ہے، یعنی ہر وہ احکام دین جو ہم تک پہنچے ہیں، اگر اس پر ہم یقین کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوگے۔ دیکھیے بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نارملی یہ کہا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول خدا عرب کے زمانے میں آئے تھے 1400 سال پہلے، وہ زمانے کے کنڈیشنز ڈیفرنٹ تھے، وہ زمانے میں سچویشنز ڈیفرنٹ تھی، اس زمانے کے مطابق رسول خدا نے احکام لے کر آئے تھے۔ آج زمانہ چینج ہو گیا ہے، آج ہمیں نئے احکام کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اللہ نے عقل جو عطا کی تھی وہ اس عقل نے پروگریس کی ہے، اب ہم خود بہت سی جگہوں پر خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ سوچا کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں وہی ایسے ہی لوگ نبوت سے دور ہو جاتے ہیں، رسول خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے پھر وہ امام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب امام سے کوئی دور ہو جاتا ہے اور مجتہد سے کوئی دور ہو جاتا ہے، اس کا یعنی نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آج اگر ہم سیریا میں دیکھیں گے، ٹرکی میں دیکھیں گے تو کوئی فرقے ہے جو خود کو علویون کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بدبختی اور ان کی مشکلات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے مجتہد کو نہیں مانا۔ جب انہوں نے مجتہد کو نہیں مانا تو یہ گمراہ ہو گئے۔ جب گمراہ ہو گئے تو اب ان کی نماز نہیں ہے، یعنی ان کی نماز کو کبھی ہم ملاحظہ کریں، دیکھیں کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، کس طرح سے حجاب کرتے ہیں، اصلاً حجاب ان کے زندگی میں نہیں ہے۔ کیوں یہ دین سے دور ہو گئے؟ کیونکہ یہ مجتہد سے دور ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صراط المستقیم پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم رسول خدا پر ایمان لائے اور معصومین علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ایمان لائے۔ اور آج کے زمانے میں جب امام غیبت میں ہے تو ہمیں مجتہد کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کنیکشن کو توڑ دیتے ہیں، یہ بانڈنگ ٹوٹ جاتی ہے جو مومنین اور مجتہد کے درمیان ہوا کرتی ہے، اس بانڈنگ کو ٹوٹنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو دشمن ہے، یعنی دشمنان اسلام، خاص کر جو زائنسٹ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ بانڈنگ جو مومنین اور مجتہدین کے درمیان کی بانڈنگ ہے یہ کسی طرح سے لوز ہو جائے یا یہ ٹوٹ جائے۔ اسی لیے الگ الگ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، الگ الگ کلاسز برقرار کی جاتی ہے اور لوگوں کو تشویق کی جاتی ہے کہ آپ آئے اور ان لیکچرز کو سنیں، اور تمہارے جوانوں کے ذہنوں میں الگ الگ ڈاؤٹس ڈالے جاتے ہیں کہ مجتہد سے دور ہو جاؤ، کہ اگر ہم مجتہد سے دور ہو جاتے ہیں تو وہی حال ہوگا جو علویون کا ہوا ہے، کہ جن کے زندگی میں دین ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بندگی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے رسول خدا مانو۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ہے ثم حب اہل بیتی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیسرا مرحلہ بندگی کا یہ ہے کہ محبت کرنا اہل بیت اطہار سے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، الذین، جن کے پاس سے اذهب اللہ عنہم الرجس، رجس کو اللہ نے دور کر دیا ہے، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں اس طرح سے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام خمینی اپنی وصیت لکھتے ہیں تو وصیت میں سب سے پہلا جملہ جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم حدیث ثقلین پر عمل کرو۔ جو حدیث ثقلین اگر ہم پڑھتے ہیں تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم
یعنی میری امت، میں تم لوگوں کے درمیان دو گران بہا چیزوں کو، دو قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری اطرت ہے. تم ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں کو اپنے دامن میں لیے رکھنا، ان سے کبھی تمہارا ہاتھ چھوٹنے نہ پائے. اگر ان سے آپ کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو تم حوض کوثر تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر ہمیں حوض کوثر تک پہنچنا ہے تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہوگی. اس لیے بھی ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. زیارت عاشوراء ہمیں حب اور بغض کے سوا کوئی دوسری چیز تو نہیں بتا رہی ہے. دیکھیے، حب اس سے کرنا ہے جو اہل بیت سے محبت کرے. اسی لیے بھی کہا گیا ہے کہ مومن سے محبت کرتا ہے، اور کبھی مومن اور مومن کے درمیان فائٹ، جھگڑا، کینہ، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. اگر واقعاً مومن ہے تو یہ لوگ اگر جھگڑا کریں گے بھی تو 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہتے ہیں. اور جو بھی سب سے پہل کرے گا دوستی کے لیے، ہاتھ آگے بڑھائے گا، اور جو جھک جائے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. الگ الگ حدیثیں بیان کی گئی ہے تاکہ مومنین ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے اور ایک رہے. قرآن مجید اسے فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. رسول خدا وہ جو تمہارے ساتھ ہیں ان کے کوالٹیز میں سے یہ ہے کہ وہ کفار سے بہت شدید ہوتے ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہوتے ہیں. تو اگر ہم مومنین ہیں تو ہمیں دوسرے مومنین سے مہربانی سے پیش آنا ہے، دوسرے مومنین کے لیے ہمارے دل میں محبت رہے. انی سلم لمن سالمکم، میں اس کے ساتھ دوستی اور صلح میں ہوں جو آپ سے، اے امام حسین علیہ السلام، جو آپ سے صلح میں ہیں. آج کے زمانے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور وہ گولز آج بھی زندہ ہے. ہر وہ شخص جو اس گول کو سپورٹ کر رہا ہے ہم اس کے دوست ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس گولز کے اگینسٹ ہے ہم ان کے ساتھ جنگ پہ ہے. وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دیکھیے، اسی لیے یعنی امام حسین علیہ السلام پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کربلا کو کربلا میں محدود نہ رہنے دینا. یہ قیامت تک کے لیے ایک نہضت ہے، ایک قیامت تک کے لیے ایک انقلاب ہے جسے مومنین کو عمل کرنا ہے. کبھی یہ نہ سوچو کہ کربلا میں رہ گئی، نہیں، اسے قیامت تک کے امتداد دیا گیا ہے. کنٹینیویشن اس کا کربلا کا قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ اس طرح کے جملے استعمال کیے کہ مجھ جیسا. دیکھیے، فرما رہے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو حق پر ہے وہ کبھی بھی جو ظلم کا سپورٹ کر رہے ہیں، جو ظالمین ہیں، جو ستمگر ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتے، ظالمین کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتے. ہر وہ شخص جو ظالمین کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے وہ حسینی نہیں ہے، وہ حسین کے گولز پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا. اگر ہم خود کو شیعہ مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا تو زیارت عاشوراء پکار کر کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. یہ جملوں کو ہم یاد رکھیں، اور جب زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں تو جب اس جملوں پر ہم لوگ آتے ہیں تو دل کی گہرائی سے کہے کہ ہاں، ہم ہر اس بندے کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں جس سے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کے گولز سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس شخص کے ساتھ دشمن ہے اور دشمنی کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے گولز کے اگینسٹ ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے. قیامت تک کے لیے یہ رولز یعنی پابرجا ہے. قیامت تک کے لیے یہ رولز ہے اور یہ امپلیمنٹ ہوتے رہیں گے، اور اسی کے ذریعے سے مومنین پہچانے جائیں گے. اسی کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون شخص ہے جو دین ناب کی طرف، اسلام ناب کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. مجلسوں میں ہر چیز کو بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ
اسلام ناب کیا ہے؟ اسلام ناب یہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ دیکھیے یعنی یہ دو چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، حب و بغض کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر دین میں کیا بچے گا؟ دین میں کوئی چیز بچے گی نہیں۔ اس لیے ایک شخص آتا ہے جب امام صادق علیہ السلام کے پاس، ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ شخص آ کر پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے؟ حل الدین؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین حب و بغض کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حب اور محبت کرنا حق سے اور خداوند متعال سے، اہل بیت اطہار سے، اور ہر اس شخص سے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اور بغض کرنا ہر اس شخص سے جو حق کے اگینسٹ ہے، یعنی خداوند متعال کے اگینسٹ ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے اگینسٹ ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے اگینسٹ ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے کہ کون ہے جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے اگینسٹ ہے؟ کون ہے جو عراق میں اتنے بامز گرا رہا ہے؟ کون ہے جو سیریا میں اتنے بامز گرا رہا ہے؟ کون ہے جو یمن میں اتنے بامز گرا رہا ہے؟ کون ہے جو افغانستان میں اتنے بامز گرا رہا ہے؟ بس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، کون اہل بیت اطہار کا دشمن ہے۔ بس دشمن کو دشمن جانے اور پہچانے اسے اور اس کے اگینسٹ رہے، کہیں غلطی سے دشمن کو دوست نہ سمجھے ہم۔ پھر خدا یعنی رسول خدا ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ یا ابا ذر، کہ جان لو اے ابا ذر، ان اللہ عز وجل جعل اہل بیتی فی امتی کسفینۃ نوح، کہ خداوند متعال نے قرار دیا ہے میرے اہل بیت کو میرے امت کے درمیان اسی طرح جیسے سفینہ نوح اور جناب نوح کی کشتی تھی، کہ جو بھی اس پر سوار ہوا وہ نجات پایا، اور جو اس پر سوار نہیں ہوا اور دور رہ گیا اس کشتی سے وہ غرق ہو گیا، حتیٰ جناب نوح کا بیٹا بھی جو دور رہ گیا کشتی سے وہ بھی غرق ہو گیا تھا۔ اس لیے بھی رسول خدا اسی ورڈز کو فرما رہے ہیں کہ من رقبہا نجا ومن رغب عنہا غرقا، کہ جو بھی اس پر سوار ہو گیا، جس نے بھی اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ وَمَثَلُ بَابُ حِتَّةٍ فی بنی اسرائیل، اور میرے اہل بیت کی مثال اس باب حتہ کی طرح ہے، یعنی اس دروازے کی طرح ہے جس کا نام حتہ تھا بنی اسرائیل میں۔ من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امان میں رہا۔ یعنی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہسٹری پڑھے، آپ قرآن پڑھے، قرآن میں خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بہت گناہوں کو انجام دیا تو خداوند متعال نے اپنا عذاب نازل کیا ان پر، اور عذاب یہ تھا کہ وہ بیابان میں، ریگستان میں بھٹکتے رہے 40 سال تک بیابان میں اور ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ کہیں کسی بھی صورت میں وہ کسی ایک جگہ پر جو ان سے پرومسڈ لینڈ تھی، جس کا وعدہ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ نے، وہاں تک پہنچنا تھا، یعنی فلسطین تک انہیں پہنچنا تھا، لیکن وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ جب انہوں نے توبہ کی اور گڑ گڑا کر دعا کی تو خداوند متعال نے کہا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو، اور جب یہاں سے داخل ہوگے تو تمہیں حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہ کو بخش دے، اس طرح سے جس طرح سے پتے جھڑ جاتے ہیں جھاڑ سے، اس طرح سے ہمارے گناہ بھی جھڑ جائے ہم سے، اور ہم گناہ کی توبہ مانگتے ہیں، ہم گناہ سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، اب ہم دوبارہ وہ گناہوں کو انجام نہیں دیں گے۔ بہت سے لوگ اس دروازے سے داخل ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، لیکن کچھ لوگ اس میں مسخرے کیے کہ حضرت موسیٰ تو کچھ بھی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، تو اب جب وہ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے حتہ کی جگہ پر ہنتا
یوز کیا، یعنی گندم، یعنی کہ گیہوں. تو جب وہ لوگ ہنتا بول کر یوز کیا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. تو دیکھیے یعنی جو بھی اہل بیت اطہار کو مانے گا کہ مثل باب حتتن، کہ میرے اہل بیت علیہم السلام باب حتہ کی طرح ہے، کہ من دخلہ کان آمنا، جو بھی اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیں گے وہ امان میں رہیں گے. تو ہمیں بھی اہل بیت اطہار کا دامن تھامنا ہے، عمل میں اسے لے کر آنا ہے. یعنی ہم مومنین سے دلوں میں کینہ نہ رکھے، ہم آپس میں محبت اور مہربانی سے پیش آئے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم نے اہل بیت اطہار کے لفظوں پر اور ان کی باتوں کو مانا اور اس کشتی میں سوار ہوئے. اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہیں گے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر عمل میں اسے نہیں انجام دیں گے تو یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حلوہ 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 اور مٹھاس، یا وہ کہے کہ گلاب جامن، اس کا منہ میٹھا نہیں ہونے والا. وہ کہہ رہا ہے لیکن اسے وہ مٹھاس اور وہ شیرینی اور وہ چاشنی اور وہ لذت کب ملے گی؟ جب وہ واقعاً گلاب جامن کو کھائے گا یا وہ شیرینی کو اور یا وہ مٹھائی کو وہ کھائے گا، تو وہ کھانا شرط ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنا ایک بات ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ ایک دوسری بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کربلا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کربلا میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جتنے بھی اصحاب تھے اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام کے، وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنے لائف میں اسے امپلیمنٹ کیا تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولایت کو پوری طرح سے مانا تھا اور تسلیم تھے امام حسین علیہ السلام کے سامنے. دیکھیے اسی لیے ہر شخص کی اتنی ارزش، اتنی ویلیو ہے، اتنی سب کی معرفت بلند تھی، اسی لیے سب وہ امتحانات کو طے کر پائے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار سب سے اہم کردار تھا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی معرفت سب سے بلند تھی. اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان مراحلوں کو طے کر پائے، اور اگر اتنی معرفت نہ ہوتی تو ان مراحلوں کو طے کر پانا ممکن نہیں تھا. اس لیے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں دین اسلام پر حملہ کیا گیا اور چاہتے تھے کہ دین اسلام ختم ہو جائے، لیکن ابدا اور ہرگز دین اسلام ختم نہیں ہو سکتا. یزید اور یزیدی فوج نے بدنوں کو توڑ دیا لیکن دین اسلام کو نہیں توڑ پائے. بدن کو سر سے جدا کر دیا لیکن دین اسلام کو نہیں توڑ پائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انصاریان جو یہاں پر بہت بڑے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 50 سال تک کتابیں پڑھی پھر بھی انہیں یہ چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسمع کوفی، یہ آتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسمع تم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بار بار جایا کرتے ہو؟ کیونکہ کوفہ کربلا سے 60 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹنس پر نہیں ہے. تو امام صادق علیہ السلام پوچھ رہے ہیں مسمع کوفی سے کہ کیا تم بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جایا کرتے ہو؟ تو مسمع کوفی اور امام صادق علیہ السلام کا رابطہ بہت مضبوط تھا اور بہت نزدیک تھے. تو مسمع کوفی بھی پلٹ کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا امام، آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کیا بار بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتا ہوں یا نہیں؟ کیا آپ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بار بار جایا کرتے ہو؟ تو امام صادق علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ کیا میں نہیں جاؤں اس کی زیارت پر کہ جسے
ہر شب و روز ملائکہ آتے ہیں اور جس کی زیارت کیا کرتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقام دیکھیے کہ کتنا عظیم مقام اور کتنا بلند مقام ہے. اس مقام کو کیسے حاصل کیا کیا تھا یزیدیوں نے. دیکھیے 56 سال 56 ایئرز ساتھ رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام. اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اسیر بنا کر کربلا سے لے جایا جا رہا تھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آتے ہیں اور گھور کر دیکھ رہے ایک جنازے کو اور کہا کہ میں 3 سوال کرنا چاہتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ صحیح پہچانا ہے میں نے یا نہیں. اور کہتی ہے کہ میرا پہلا سوال ہے اَأَنْتَ أَخِي, اے میرے بھائی, کیا تم میرے بھائی ہو؟ ان 72 شہیدوں میں جن کے لاشیں میدان کربلا میں بے گور و کفن اور بے سر پامال پڑے ہوئے ہیں, کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اس کے بعد دوسرا سوال کیا بی بی زینب نے وابن والدی, کیا تم امیر المومنین جو میرے بابا ہے اسی کے بیٹے ہو؟ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا تیسرا سوال کرتی ہے وابن امی, اے امام حسین علیہ السلام کیا تم میری ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی بیٹے ہو؟ قرۃ ابن قیس تمیمی جو دشمنوں کے سپاہیوں میں سے تھا وہ کہتا ہے اہل بیت اطہار کو جب لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا بیویوں کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کس حالت میں ہیں. زادارو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور بچوں کے درمیان سے ان بیویوں کو گزار رہے تھے, سب گریا کر رہے تھے اور بہت غم و اندوہ کی حالت میں تھے. ساری چیزیں بھول سکتا ہوں, یہ شخص کہتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو بھول سکتا ہوں, لیکن ہاں عزادارو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے ان کے جو جملے ہیں میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء, اے محمد وا محمدہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو آپ پر. یہاں پر جناب انصاریان کہتے ہیں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا قودی قتل گاہ میں تھے اور اپنے بھائی کے جنازے کو اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں. اسی لیے بی بی زینب نے خطاب کا صیغہ یوز کیا ہے, اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا السلام علیکہ, نہیں کہا السلام علی. دیکھیے غائب کا صیغہ نہیں یوز کیا ہے بلکہ حاضر کا صیغہ یوز کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہے تھے جناب پیغمبر کھڑے ہیں, کہا آپ پر فرشتوں کا سلام ہو, ھذا حسین بالعراء, یہ تمہارا حسین ہے جو صحرا میں پڑا ہوا ہے, بے گور و کفن ہے, بے سر ہے. ھذا دارو, اس کا لاشا پامال ہو گیا ہے, مرمل بالدماء. ھذا دارو, یہ تمہارا حسین ہے جو خون میں لت پت ہے, مقطع الاعضاء, جس کے اعضاء اور بدن کے سارے بدن کے اعضاء قط ہو گئے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. یا محمد ہاں عزیزو مسلوب الامامت والردا. عزادارو بی بی زینب پیغمبر اکرم کو توضیح دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا امامہ لے کر چلے گئے. امام حسین علیہ السلام کے کپڑوں کو لوٹ لیا, یزیدیوں نے کیسا ظلم کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یا محمد و بناتک سبایا. ھذا دارو, یا محمد و محمد, آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے.
آپ دیکھیے اے پیغمبر اکرم، دیکھیے کیا حال کیا ہے. وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلٌ تَشْفَعُ عَلَيْهَا الصَّبَا، اور آپ کے بچوں کو کس طرح سے شہید کر دیا. دار و کفن تک نہیں دیا، ہوا اڑ اڑ کر خاک سے کفن بن رہی ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأجل الأكرم. 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ 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 یا اللہ. بار اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی ہے ہم سب کو ابو ذر غفاری کے ذریعے سے، اس پر ہمیں حفظ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، امام زمانہ اجل تعالیٰ فرد شریف کا ظہور جلد از جلد فرما. ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں ہم سب کا شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے.